اسماعیل بن محمد بن سعد نے مجھے خبر دی کہ حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے انہیں بتایا کہ سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہاجر کا اپنی عبادت مکمل کرنے کے بعد مکے میں قیام 3 دن تک کا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3300۔ ضحاک بن مخلد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابن جریج نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند خبر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3301۔ جریر نے ہمیں منصور سے خبر دی، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے طاؤس سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، اب ہجرت نہیں ہے، البتہ جہاد اور نیت باقی ہے، اور جب تمہیں نفیر عام یعنی جہاد میں حاضری کے لیے کہا جائے تو نکل پڑو۔ اور آپ نے فتح مکہ کے دن فرمایا، بلا شبہ یہ شہر ایسا ہے جسے اللہ نے اس وقت سے حرمت عطا کی ہے جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کی عطا کردہ حرمت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے محترم ہے، اور مجھ سے پہلے کسی ایک کے لیے اس میں لڑائی کو حلال قرار نہیں دیا گیا، اور میری دن میں سے ایک گھڑی کے لیے ہی اسے حلال کیا گیا ہے۔ اب یہ اللہ کی عطا کردہ حرمت کی وجہ سے قیامت کے دن تک حرام ہے۔ اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں، اس کے شکار کو ڈرا کر نہ بھگایا جائے، کوئی شخص اس میں گری ہوئی چیز کو نہ اٹھائے سوائے اس کے جو اس کا اعلان کرے، نیز اس کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے ازخیر یعنی خوشبودار گھاس کے، وہ ان کے لوہاروں اور گھروں کے لیے ضروری ہے، تو آپ نے فرمایا سوائے ازخیر کے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3302۔ مفضل نے ہمیں منصور سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی، انہوں نے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کہ الفاظ ذکر نہیں کیے، قتال یعنی لڑائی کے بجائے قتل کا لفظ کہا، اور کہا یہاں کی گری پڑی چیز اس شخص کے سوا جو اس کا اعلان کرے کوئی نہ اٹھائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3303۔ ابو شریح ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عمرو بن سعید سے جب وہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مکے کی طرف لشکر بھیج رہا تھا کہا، اے امیر مجھے اجازت دیں میں آپ کو ایک ایسا فرمان بیان کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمایا تھا۔ اسے میرے دونوں کانوں نے سنا، میرے دل نے یاد رکھا، اور جب آپ نے اس کے الفاظ بولے تو میری دونوں آنکھوں نے آپ کو دیکھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا بلا شبہ مکے کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے، لوگوں نے نہیں۔ کسی آدمی کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو حلال نہیں کہ وہ اس میں خون بہائے، اور نہ یہ حلال ہے کہ کسی درخت کو کاٹے۔ اگر کوئی شخص اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی کی بنا پر رخصت نکالے تو اسے کہہ دینا بلا شبہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی، تمہیں اس کی اجازت نہیں دی تھی، اور آج ہی اس کی حرمت اسی طرح واپس آ گئی ہے جیسے کل اس کی حرمت موجود تھی، اور جو حاضر ہے یہ بات اس تک پہنچا دے جو حاضر نہیں۔ اس پر ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، جواب میں عمر نے تم سے کیا کہا؟ اس نے جواب دیا، اے ابو شریح میں یہ بات تم سے زیادہ جانتا ہوں، حرم کسی نافرمان یعنی باغی کو خون کر کے بھاگ آنے والے کو اور چوری کر کے فرار ہونے والے کو پناہ نہیں دیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3304۔ ولید بن مسلم نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں اوزاعی نے حدیث سنائی، کہا مجھے یحییٰ بن ابی کثیر نے حدیث سنائی، کہا مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، اور انہوں نے کہا مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا جب اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے پر فتح عطا کی تو آپ لوگوں میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا بلا شبہ اللہ نے ہاتھی کو مکے سے روک دیا اور اپنے رسول اور مومنوں کو اس پر تسلط عطا کیا۔ مجھ سے پہلے یہ ہرگز کسی کے لیے حلال نہ تھا، میرے لیے دن کی ایک گھڑی کے لیے حلال کیا گیا، اور میرے بعد یہ ہرگز کسی کے لیے حلال نہ ہوگا، اس لیے نہ اس کے شکار کو ڈرا کر بھگایا جائے،
اور نہ اس کے کانٹے دار درخت کاٹے جائیں، اور نہ اس میں گری پڑی کوئی چیز اٹھانا اعلان کرنے والے کے سوا کسی کے لیے حلال نہیں، اور جس کا کوئی قریبی عزیز قتل کر دیا جائے اس کے لیے 2 صورتوں میں سے وہ ہے جو اس کی نظر میں بہتر ہو، یا اس کی دیت دی جائے یا قاتل قتل کیا جائے۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس ذخیر کے سوا ہم اسے اپنی قبروں کی سلوں کی درزوں اور گھروں کی چھتوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذخیر کے سوا۔ اس پر اہل یمن میں سے ایک آدمی ابو شاہ کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب میرے لیے لکھوا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ ولید نے کہا، میں نے اوزاعی سے پوچھا، اس یمنی کا یہ کہنا اے اللہ کے رسول مجھے لکھوا دیں، اس سے مراد کیا تھی؟ انہوں نے کہا، یہ خطبہ مراد تھا جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3305۔ شیبان نے یحییٰ سے روایت کی، کہا مجھے ابو سلمہ نے خبر دی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے فتح مکہ کے سال خزاعہ نے بنو لیث کا ایک آدمی اپنے ایک مقتول کے بدلے میں جسے انہوں نے بنو لیث نے قتل کیا تھا قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ اپنی سواری پر بیٹھے اور خطبہ ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل نے ہاتھی کو مکے پر حملے سے روک دیا، جبکہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو اس پر تسلط عطا کیا۔ مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے حلال نہیں تھا اور میرے بعد بھی ہرگز کسی کے لیے حلال نہ ہوگا۔ سن لو، یہ میرے لیے دن کی ایک گھڑی بھر حلال کیا گیا تھا، اور اب یہ میری اس موجودہ گھڑی میں بھی حرمت والا ہے۔ نہ ڈنڈے کے ذریعے سے اس کے کانٹے جھاڑے جائیں، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں، اور نہ ہی اعلان کرنے والے کے سوا اس میں گری ہوئی چیز اٹھائے، اور جس کا کوئی قریبی قتل کر دیا گیا اس کے لیے 2 صورتوں میں سے وہ ہے جو اس کی نظر میں بہتر ہو، یا اسے عطا کر دیا جائے یعنی خون بہا، یا مقتول کے گھر والوں کو اس سے بدلہ لینے دیا جائے۔ کہا تو اہل یمن میں سے ایک آدمی آیا جسے ابو شاہ کہا جاتا تھا، اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لکھوا دیں۔ آپ نے فرمایا، ابو شاہ کو لکھ دو۔ قریش کے ایک آدمی نے عرض کی، اس ذخیر کے سوا، کیونکہ ہم اسے اپنے گھروں اور اپنے قبروں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذخیر کے سوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3306۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، تم میں سے کسی کے لیے مکے میں اسلحہ اٹھانا حلال نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3307۔ عبداللہ بن مسلمہ قعنبی، یحییٰ بن یحییٰ اور قتیبہ بن سعید نے ہمیں حدیث بیان کی۔ قعنبی نے کہا، میں نے امام مالک کے سامنے قرات کی۔ قتیبہ نے کہا، ہم سے امام مالک نے حدیث بیان کی، اور یحییٰ نے کہا، الفاظ انہی کے ہیں۔ میں نے امام مالک سے پوچھا، کیا ابن شہاب نے آپ کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے سال مکے میں داخل ہوئے اور آپ کے سر مبارک پر خوت تھا؟ جب آپ نے اسے اتارا تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، ابن قتل کعبے کے پردوں سے چمٹا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے قتل کر دو۔ تو امام مالک نے جواب دیا، ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3308۔ یحییٰ بن یحییٰ تمیمی اور قتیبہ بن سعید ثقفی نے ہمیں حدیث بیان کی۔ یحییٰ نے کہا، ہمیں معاویہ بن عمار دہنی نے ابو زبیر سے خبر دی، اور قتیبہ نے کہا، ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے۔ قتیبہ نے کہا، فتح مکہ کے دن بغیر احرام کے داخل ہوئے اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا۔ قتیبہ کی روایت میں ہے، معاویہ بن عمار نے کہا، ہمیں ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3309۔ شریک نے ہمیں عمار دہنی سے خبر دی، انہوں نے ابو زبیر سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر سیاہ رنگ کا امامہ تھا۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 3310۔ وکی نے ہمیں مساور وراق سے خبر دی، انہوں نے جعفر بن عمر بن حریث سے، انہوں نے اپنے والد عمرہ بن حریث بن عمر مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا جبکہ آپ کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3311۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور حسن حلوانی نے ہمیں حدیث بیان کی، دونوں نے کہا ہمیں ابو اسامہ نے مساور وراق سے حدیث بیان کی، کہا مجھے حدیث بیان کی جعفر بن عمر نے، اور حلوانی کی روایت میں ہے کہا میں نے جعفر بن عمر بن حریث سے سنا، انہوں نے اپنے والد عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جیسے میں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھ رہا ہوں، آپ کے سر مبارک پر سیاہ امامہ ہے، آپ نے اس کے دونوں کناروں کو اپنے دونوں کاندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے منبر پر کے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3312۔ عبد العزیز یعنی محمد دراوردی کے بیٹے نے عمر بن یحییٰ مازنی سے حدیث بیان کی، انہوں نے عباد بن تمیم سے، انہوں نے اپنے چچا عبداللہ بن زید عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ ابراہیم نے مکے کو حرم قرار دیا اور اس کے رہنے والوں کے لیے دعا کی، اور میں نے مدینے کو حرم قرار دیا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا، اور میں نے اس کے سا اور مد میں اس سے دگنی برکت کی دعا کی جتنی ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے کی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3313۔ عبدالعزیز یعنی ابن مختار، سلیمان بن ہلال اور وحیب بن خالد باہلی سب نے عمر بن یحییٰ مازنی سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ وحیب کی حدیث دراوردی کی حدیث کی طرح ہے، اس سے دگنی برکت کی جتنی برکت کی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، جبکہ سلیمان بن ہلال اور عبدالعزیز بن مختار دونوں کی روایت میں ہے جتنی برکت کی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3314۔ عبداللہ بن عمر بن عثمان نے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم ٹھہرایا، اور میں اس شہر کی دونوں سیاہ پتھر زمینوں کے درمیان میں واقع حصے کو حرم قرار دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مدینہ تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3315۔ نافع بن جبیر سے روایت ہے کہ مروان بن حکم نے لوگوں کو خطاب کیا، اس نے مکے کے باشندوں اور اس کی حرمت کا تذکرہ کیا، اور مدینہ اس کے باشندوں اور اس کی حرمت کا تذکرہ نہ کیا، تو رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے اس کو مخاطب کیا اور کہا کیا ہوا ہے؟ میں سن رہا ہوں کہ تم نے مکہ اس کے باشندوں اور اس کی حرمت کا تذکرہ کیا، لیکن مدینہ اس کے باشندوں اور اس کی حرمت کا تذکرہ نہیں کیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دونوں سیاہ پتھروں والی زمینوں کے درمیان میں واقع علاقے کو حرم قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان خولانی چمڑے میں ہمارے پاس محفوظ ہے، اگر تم چاہو تو اسے میں تمہیں پڑھا دوں۔ اس پر مروان خاموش ہوا، پھر کہنے لگا اس کا کچھ حصہ میں نے بھی سنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3316۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا، اور میں مدینے کو جو ان دو سیاہ پتھریلی زمینوں کے درمیان ہے حرم قرار دیتا ہوں، نہ اس کے کانٹے دار درخت کاٹے جائیں اور نہ اس کے شکار کے جانوروں کا شکار کیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3317۔ عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں عثمان بن حکیم نے حدیث بیان کی، کہا مجھ سے عامر بن سعد نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مدینے کی دو سیاہ پتھریلی زمینوں کے درمیانی حصے کو حرم ٹھہراتا ہوں کہ اس کے کانٹے دار درخت کاٹے جائیں یا اس میں شکار کو مارا جائے، اور آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ جان لیں تو مدینہ ان سب کے لیے سب سے بہتر جگہ ہے۔
کوئی بھی آدمی اس سے بے رغبتی کرتے ہوئے اسے چھوڑ کر نہیں جاتا مگر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایسا شخص اس میں لے آتا ہے جو اس جانے والے سے بہتر ہوتا ہے، اور کوئی شخص اس کی تنگ دستی اور مشقت پر ثابت قدم نہیں رہتا مگر میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی یا گواہ ہوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3318۔ مروان بن معاویہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں عثمان بن حکیم انصاری نے حدیث بیان کی، کہا مجھے عامر بن سعد بن ابی وقاص نے اپنے والد سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ابن نمیر کی حدیث کی طرح بیان کیا اور حدیث میں ان الفاظ کا اضافہ کیا، اور کوئی شخص نہیں جو اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا مگر اللہ تعالیٰ اسے آگ میں سیسے کے پگھلنے یا پانی میں نمک کے پگھلنے کی طرح پگھلا دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3319۔ اسماعیل بن محمد نے عامر بن سعد سے روایت کی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے قریب عقیق میں اپنے محل کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے ایک غلام کو دیکھا، وہ درخت کاٹ رہا تھا یا اس کے پتے جھاڑ رہا تھا۔ انہوں نے اس سے اس کا لباس اور ساز و سامان سلب کر لیا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے لوٹے تو غلام کے مالک ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے گفتگو کی کہ انہوں نے جو ان کے غلام سے سلب کیا ہے وہ غلام کو یا انہیں واپس کر دیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ کہ میں کوئی ایسی چیز واپس کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بطور غنیمت دی ہے، اور انہوں نے وہ سامان انہیں واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3320۔ اسماعیل بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا مجھے مطلب بن عبداللہ بن حنطب کے مولا عمر بن ابی عامر نے خبر دی کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرے لیے اپنے انصار کے لڑکوں میں سے ایک لڑکا ڈھونڈو جو میری خدمت کیا کرے۔ ابو طلحہ مجھے سواری پر پیچھے بٹھائے ہوئے لے کر نکلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی قیام فرماتے میں آپ کی خدمت کرتا، اور اس حدیث میں کہا پھر آپ لوٹ کر آئے، حتیٰ کہ جب کوہ احد آپ کے سامنے نمایاں ہوا تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جب بلندی سے مدینے پر نگاہ ڈالی تو فرمایا اے اللہ میں اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان کے علاقے کو حرم قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا تھا۔ اے اللہ ان یعنی اہل مدینہ کے لیے ان کے مد اور ساع میں برکت عطا فرما۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3321۔ یعقوب بن عبد الرحمن القاری نے ہمیں عمر بن ابی عامر سے حدیث بیان کی، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی، مگر انہوں نے کہا میں اس کے دونوں کالے سنگریزوں والی زمینوں کے درمیانی حصے کو حرم قرار دیتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3322۔ عاصم نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو حرم قرار دیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، فلاں مقام سے فلاں مقام تک کا علاقہ، جس نے اس میں کوئی بدعت نکالی۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا یہ سخت وعید ہے، جس نے اس میں بدعت کا ارتکاب کیا اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے نہ کوئی عذر و حیلہ قبول فرمائے گا نہ کوئی بدلہ۔ کہا ابن انس نے کہا یا جس نے کسی بدعت کا ارتکاب کرنے والے کو پناہ دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3323۔ ہمیں عاصم احول نے خبر دی، کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو حرم قرار دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ حرم ہے، اس کی گھاس نہ کاٹی جائے، جس نے ایسا کیا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3324۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان اہل مدینہ کے لیے ان کے ناپنے کے پیمانے میں برکت عطا فرما
ان کے ساع میں برکت عطا فرما اور ان کے مد میں برکت عطا فرما۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3325۔ زہری نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ مدینے میں اس سے دگنی برکت رکھ جتنی مکے میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3326۔ ہمیں ابو بکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب اور ابو قریب سب نے ابو معاویہ سے حدیث بیان کی، کہا ہمیں اعمش نے ابراہیم تیمی سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا ہمیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا جس نے یہ گمان کیا کہ ہمارے پاس کتاب اللہ اور اس صحیفہ، یعنی راوی نے کہا اور وہ صحیفہ ان کی تلوار کے تھیلے کے ساتھ لٹکا ہوا تھا کہ علاوہ کچھ ہے جسے ہم پڑھتے ہیں، تو اس نے جھوٹ بولا۔ اس میں دیت کے اونٹوں کے دانتوں یعنی عمروں اور زخموں کی دیت کے کچھ احکام ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیر سے سور تک کے درمیان سارا مدینہ حرم ہے، جس نے اس میں کسی بدعت کا ارتکاب کیا یا بدعت کے کسی مرتکب کو پناہ دی تو اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کوئی عذر قبول نہ کرے گا، نہ کوئی بدلہ، اور سب مسلمانوں کی ذمہ داری یعنی امان ایک جیسی ہے۔ ان کا ادنا شخص بھی ایسا کر سکتا ہے یعنی امان دے سکتا ہے۔ جس شخص نے اپنے والد کے سوا کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا، یا جس غلام نے اپنے مولا یعنی آزاد کرنے والوں کے سوا کسی اور کی طرف نسبت اختیار کی، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے کوئی عذر قبول فرمائے گا نہ بدلہ۔ ابو بکر اور زہیر کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ان کا ادنا شخص بھی ایسا کر سکتا ہے پر ختم ہو گئی، اور ان دونوں نے وہ حصہ ذکر نہیں کیا جو اس کے بعد ہے، اور نہ ان کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں وہ ان کی تلوار کے تھیلے کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3327۔ علی بن مسہر اور وکیع دونوں نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح آخر تک ابو معاویہ سے ابو قریب کی روایت کردہ حدیث ہے، اور اس میں یہی اضافہ کیا لہٰذا جس نے کسی مسلمان کی امان توڑی اس پر اللہ تعالیٰ کی، تمام فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اس سے کوئی عذر قبول کیا جائے گا نہ بدلہ۔ ان دونوں کی حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں جس نے اپنے والد کے سوا کسی اور کی نسبت اختیار کی، اور نہ وکیع کی روایت میں قیامت کے دن کا تذکرہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3328۔ سفیان نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ ابن مسہر اور وکیع کے حدیث کی طرح بیان کی، مگر اس میں جس نے اپنے موالی یعنی آزاد کرنے والوں کے علاوہ کسی کی طرف نسبت اختیار کی اور اس پر لعنت کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3329۔ زائدہ نے سلیمان سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ حرم ہے، جس نے اس میں کسی بدعت کا ارتکاب کیا یا کسی بدعت کے مرتکب کو پناہ دی اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اس سے کوئی عذر قبول کیا جائے گا نہ کوئی بدلہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3323۔ سفیان نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ اسی کی مانند روایت بیان کی، اور انہوں نے قیامت کے دن کے الفاظ نہیں کہے اور یہ اضافہ کیا، اور تمام مسلمانوں کا ذمہ ایک جیسا ہے، ان کا ادنا آدمی بھی پناہ کی پیشکش کر سکتا ہے۔ جس نے کسی مسلمان کی امان توڑی اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا نہ کوئی عذر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3331۔ ہمیں یحییٰ بن یحییٰ نے حدیث سنائی، کہا میں نے امام مالک کے سامنے قرات کی کہ ابن شہاب سے روایت ہے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ کہا کرتے تھے اگر میں مدینے میں ہرنیاں چرتی ہوئی دیکھوں تو میں انہیں ہراساں نہیں کروں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس کے 2 سیاہ پتھریلے میدانوں کے درمیان کا علاقہ حرم ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3332۔ معمر نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے 2 سیاہ پتھروں والے میدانوں کے درمیانی حصے کو حرم قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میں ان 2 سیاہ پتھریلے میدانوں کے درمیان ہرنیوں کو پاؤں تو میں انہیں ہراساں نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ارد گرد 12 میل کا علاقہ محفوظ چراگاہ قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3333۔ امام مالک بن انس کے سامنے جن حدیث کی قرات کی گئی ان میں سے سہیل بن ابی صالح نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا لوگ جب کسی موسم کا پہلا پھل دیکھتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے پکڑتے تو فرماتے اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے شہر مدینہ میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے ہمارے ساع میں برکت عطا فرما اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ بلا شبہ ابراہیم تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، میں تیرا بندہ اور نبی ہوں۔ انہوں نے تجھ سے مکے کے لیے دعا کی، میں تجھ سے مدینے کے لیے اتنی برکت کی دعا کرتا ہوں جو انہوں نے مکے کے لیے کی، اور اس کے ساتھ اتنی ہی مزید برکت کی اور بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر آپ اپنے بچوں میں سب سے چھوٹے بچے کو بلاتے اور وہ پھل اسے دے دیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3334۔ عبدالعزیز بن محمد مدنی نے ہمیں سہیل بن ابی صالح سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی موسم کا پہلا پھل پیش کیا جاتا تو آپ فرماتے اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شہر مدینے میں، ہمارے پھلوں میں، ہمارے مد میں اور ہمارے ساع میں برکت پر برکت فرما۔ پھر آپ وہ پھل اپنے پاس موجود بچوں میں سب سے چھوٹے بچے کو دے دیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3335۔ حماد بن اسماعیل بن علیہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں میرے والد نے وہیب سے حدیث بیان کی، انہوں نے یحییٰ بن ابی اسحاق سے روایت کی کہ انہوں نے مہرک کے مولا ابو سعید سے حدیث بیان کی کہ انہیں مدینے میں بدحالی اور سختی نے آ لیا۔ وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا میں کثیر العیال ہوں اور ہمیں تنگ دستی نے آ لیا ہے، میرا ارادہ ہے کہ میں اپنے افراد خانہ کو کسی سرسبز و شاداب علاقے کی طرف منتقل کر دوں۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا مت کرنا، مدینے میں ہی ٹھہرے رہو، کیونکہ ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے۔ میرا خیال ہے انہوں نے کہا حتیٰ کہ ہم عسفان پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چند راتیں قیام فرمایا۔ تو لوگوں نے کہا ہم یہاں کسی خاص مقصد کے تحت نہیں ٹھہرے ہوئے اور ہمارے افراد خانہ پیچھے اکیلے ہیں، ہم انہیں محفوظ نہیں سمجھتے۔ ان کی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا بات ہے جو تمہاری طرف سے مجھے پہنچی ہے؟ میں نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فرمایا اس ذات کی قسم جس کی میں قسم کھاتا ہوں، یا فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے ارادہ کیا، یا فرمایا اگر تم چاہو۔ میں نہیں جانتا کہ آپ نے ان دونوں میں سے کون سا جملہ ارشاد فرمایا۔ میں اپنی اونٹنی پر پالان رکھنے کا حکم دوں، پھر اس کے گرہ بھی نہ کھولوں یہاں تک کہ مدینہ پہنچ جاؤں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کی حرمت کا اعلان کیا اور اسے حرم بنایا، اور میں نے مدینے کو اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان کو حرمت والا قرار دیا کہ اس میں خون نہ بہایا جائے، اس میں لڑائی کے لیے ہتھیار نہ اٹھایا جائے، اور اس میں چارے کے سوا کسی اور غرض سے اس کے درختوں کے پتے نہ جھاڑے جائیں۔ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شہر مدینہ میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے ساع میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے مد میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے ساع میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے مد میں برکت عطا فرما، اے اللہ
ہمارے لیے ہمارے شہر مدینہ میں برکت عطا فرما اور اس برکت کے ساتھ 2 برکتیں مزید عطا فرما۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مدینے کی کوئی گھاٹی اور درہ نہیں مگر اس پر 2 فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کریں گے یہاں تک کہ تم اس میں واپس آ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کوچ کرو، تو ہم نے کوچ کیا اور مدینہ آ گئے۔ اس ذات کی قسم جس کی ہم قسم کھاتے ہیں یا جس کی قسم کھائی جاتی ہے، یہ شک حماد کی طرف سے ہے۔ مدینے میں داخل ہو کر ہم نے اپنی سواریوں کے پالان بھی نہیں اتارے تھے کہ بنو عبداللہ بن غطفان نے ہم پر حملہ کر دیا، اور اس سے پہلے کوئی چیز انہیں مشتعل نہیں کر رہی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3336۔ علی بن مبارک سے روایت ہے، کہا ہمیں یحییٰ بن ابی کثیر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں مہری کے مولا ابو سعید نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے مد اور ساع میں برکت عطا فرما اور ایک برکت کے ساتھ 2 برکتیں مزید عطا فرما۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3337۔ شیبان اور حرب یعنی ابن شداد دونوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3338۔ سعید بن ابو سعید نے مہری کے آزاد کردہ غلام ابو سعید سے روایت کی کہ وہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حرہ کی راتوں میں آئے، یعنی جن دنوں میں مدینہ طیبہ میں ایک فتنہ مشہور ہوا تھا اور ظالموں نے مدینے کو لوٹا تھا، اور ان سے مشورہ کیا کہ مدینے سے کہیں اور چلے جائیں، اور ان سے وہاں کی گرانی نرخ یعنی مہنگائی اور کثرت عیال کی شکایت کی، اور خبر دی کہ مجھے مدینے کی محنت اور بھوک پر صبر نہیں آ سکتا۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیری خرابی ہو، میں تجھے اس کا مشورہ نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ کوئی شخص یہاں کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا اور پھر مر جاتا ہے مگر یہ کہ میں قیامت کے دن اس کا شفیع یا گواہ ہوں گا اگر وہ مسلمان ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3339۔ سعید بن عبد الرحمن بن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ عبد الرحمن نے انہیں اپنے والد ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں مدینے کی 2 سیاہ پتھروں والی زمین کے درمیانی حصے کو حرم قرار دیتا ہوں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا تھا۔ کہا پھر ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیتے، اور ابو بکر نے کہا ہم میں سے کسی کو دیکھتے کہ اس کے ہاتھ میں پرندہ ہے تو اس کے ہاتھ سے چھڑاتے، پھر اسے آزاد کروا دیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3340۔ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مدینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا بلا شبہ یہ حرم ہے، امن والا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3341۔ عبدہ نے ہمیں ہشام سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ہم مدینے میں ہجرت کر کے آئے تو وہاں وبائی بخار پھیلا ہوا تھا، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی بیماری دیکھی تو دعا کی کہ اے اللہ ہمارے مدینے کو ہمارے لیے دوست کر دے، جیسے تو نے مکے کو دوست کیا تھا، یا اس سے بھی زیادہ، اور اس کو صحت کی جگہ بنا دے، اور ہمیں اس کے ساع اور مد میں برکت دے، اور اس کے بخار کو جوفہ کی طرف پھیر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3342۔ ابو اسامہ اور ابن نمیر دونوں نے ہشام بن عروہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3343۔ نافع نے ہمیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے
جس نے اس مدینے کی تنگ دستی پر صبر کیا میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی ہوں گا یا گواہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3344۔ امام مالک نے قطن بن وہب بن اویمر بن اجدہ سے روایت کی، انہوں نے حضرت زبیر کے آزاد کردہ غلام یوحنس سے روایت کی، انہوں نے انہیں یعنی قطن کو خبر دی کہ وہ فتنہ یعنی واقعہ حرہ کے دوران میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس ان کی ایک آزاد کردہ لونڈی سلام کرنے حاضر ہوئی اور عرض کی، اے ابو عبد الرحمن، ہمارے لیے گزر اوقات مشکل ہو گئی ہے، لہٰذا میں مدینے سے نقل مکانی کرنا چاہتی ہوں۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، یہی مدینے میں بیٹھی رہو، نادان عورت، بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کوئی بھی اس کی تنگ دستی اور سختی پر سکتا مگر قیامت کے دن میں اس کے لیے گواہ ہوں گا یا سفارشی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3345۔ ضحاک نے ہمیں قطن خزاعی سے خبر دی، انہوں نے مصعب کے مولا یوحنس سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے اس شہر کی تنگ دستی اور سختی پر صبر کیا میں قیامت کے دن اس کا گواہ ہوں گا یا سفارشی۔ ان کی مراد مدینے سے تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3346۔ علا بن عبد الرحمن بن یعقوب نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے کوئی شخص مدینے کی تنگ دستی اور مشقت پر صبر نہیں کرتا مگر قیامت کے دن میں اس کا سفارشی یا گواہ ہوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3347۔ ابو عبداللہ قراس کہتے ہیں، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے اسی کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3348۔ صالح بن ابو صالح نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مدینے کی مشقتوں پر صبر نہیں کرتا، آگے اسی کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3349۔ نعیم بن عبداللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے میں داخل ہونے کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں، اس میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3350۔ اسماعیل بن جعفر سے روایت ہے، کہا، علا نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی جانب سے مسیحی دجال آئے گا، اس کا ارادہ مدینے میں داخلے کا ہوگا، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے اترے گا، پھر فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہیں وہ ہلاک ہو جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3351۔ ہمیں عبدالعزیز یعنی دراوردی نے حدیث بیان کی، انہوں نے علا سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت لوگوں پر ایسا آئے گا کہ آدمی اپنے بھتیجے اور اپنے قرابت والے کو پکارے گا کہ خوشحالی کے ملک میں چلو، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، اور قسم ہے اس پروردگار کی کہ میری جان اس کے ہاتھ میں ہے کہ کوئی شخص مدینے سے بیزار ہو کر نہیں نکلتا مگر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دوسرا شخص مدینے میں بھیج دیتا ہے۔ آگاہ رہو کہ مدینہ لوہار کی بھٹی کی مانند ہے کہ وہ میل کو نکال دیتا ہے، اور قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ مدینہ اپنے شریر لوگوں کو نکال نہ دے گا، جیسے کہ بھٹی لوہے کی میل کو نکال دیتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3352۔ امام مالک بن انس نے یحییٰ بن سعید سے روایت کی، انہوں نے کہا،
میں نے ابو حباب سعید بن یسار سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک بستی کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا گیا جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی، یعنی سب پر غالب آ جائے گی۔ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں، وہ مدینہ ہے۔ وہ شریر لوگوں کو نکال دے گی جیسے بھٹی لوہے کے میل کو باہر نکال دیتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3353۔ سفیان اور عبد الوہاب دونوں نے یحییٰ بن سعید سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور دونوں نے کہا جیسے بھٹی میل کو نکال دیتی ہے۔ ان دونوں نے لوہے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3354۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بدو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اس کے بعد اس بدو کو مدینے میں بخار نے آ لیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری بیعت واپس کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے میری بیعت واپس کر دیں۔ آپ نے دوبارہ انکار کر دیا۔ پھر وہ تیسری مرتبہ آیا اور کہا اے محمد مجھے میری بیعت واپس کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انکار فرمایا۔ اس کے بعد اعرابی نکل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ بھٹی کی طرح ہے، وہ اپنے میل یعنی برے لوگوں کو باہر نکال دیتا ہے اور یہاں کا پاکیزہ یعنی خالص ایمان والا نکھر جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3355۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ یہ طیبہ پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مدینہ تھا۔ یہ میل کچیل کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کے میل کچیل کو نکال دیتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3356۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مدینے کا نام طابہ رکھا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3357۔ عبداللہ بن عبد الرحمن بن یوحنس نے مجھے عبداللہ قرات سے خبر دی، انہوں نے کہا میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس شہر یعنی مدینے والوں کی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا پگھلا دیتا ہے جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3358۔ محمد بن حاتم اور ابراہیم بن دینار نے مجھے حدیث بیان کی، دونوں نے کہا ہم سے حجاج نے حدیث بیان کی، نیز محمد بن رافع نے مجھے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبد الرزاق نے حدیث سنائی۔ انہوں یعنی حجاج اور عبد الرزاق نے ابن جریج سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے عمر بن یحییٰ بن عمارہ نے خبر دی کہ انہوں نے یعنی ابو عبداللہ قرات سے سنا اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں یعنی شاگردوں میں سے تھے۔ وہ یقین سے کہتے تھے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کے باشندوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مدینے سے تھی، برائی کا ارادہ کیا، اللہ اسے اس طرح پگھلا دے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ ابن حاتم نے ابن یوحنس کی حدیث میں سو یعنی برائی کی جگہ شر یعنی نقصان کا لفظ بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3359۔ ابو ہارون موسیٰ بن ابی عیسیٰ اور محمد بن عمرو دونوں نے ابو عبداللہ قرات سے سنا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کرتے ہوئے سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3360۔ حاتم یعنی ابن اسماعیل نے ہمیں عمر بن نبی سے حدیث بیان کی، مجھے دینار قرات نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ اسے اس طرح پگھلا دے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 3361۔ اسماعیل بن جعفر نے ہمیں عمر بن نبیہ کعبی سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو عبداللہ قرہ سے روایت کی کہ انہوں نے سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے اسی کے مانند ہے، البتہ انہوں نے کہا بڑی مصیبت یا برائی میں مبتلا کرنے کا ارادہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3362۔ اسامہ بن زید نے ہمیں ابو عبداللہ قراز سے حدیث بیان کی، اسامہ نے کہا میں نے ان سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ دونوں کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اہل مدینہ کے لیے ان کے مد میں برکت عطا فرما۔ آگے اسی طرح حدیث بیان کی اور اس میں ہے جس نے اس کے باشندوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ اسے اس طرح پگھلا دے گا جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3363۔ وکیع نے ہمیں ہشام بن عروہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام فتح کر لیا جائے گا تو کچھ لوگ انتہائی تیزی سے اونٹ ہانکتے ہوئے اپنے اہل و عیال سمیت مدینے سے نکل جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ جانتے ہوں۔ پھر یمن فتح ہوگا تو کچھ لوگ تیز رفتاری سے اونٹ ہانکتے ہوئے اپنے اہل و عیال سمیت مدینے سے نکل جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ جانتے ہوں۔ پھر عراق فتح ہوگا تو کچھ لوگ تیزی سے اونٹ ہانکتے ہوئے اپنے اہل و عیال سمیت مدینے سے نکل جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ جانتے ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3364۔ ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا مجھے ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا سیدنا سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یمن فتح ہوگا تو کچھ لوگ مدینے سے اپنے اونٹوں کو ہانکتے ہوئے اپنے گھر والوں اور خدام کے ساتھ نکلیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ پھر شام فتح ہوگا اور مدینے کی ایک قوم اپنے گھر والوں اور خدام کے ساتھ اونٹوں کو ہانکتے ہوئے نکلے گی اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا، کاش وہ جانتے۔ پھر عراق فتح ہوگا اور مدینے کی ایک قوم اپنے گھر والوں اور خدام کے ساتھ اپنے اونٹوں کو ہانکتے ہوئے نکلے گی، حالانکہ مدینہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، کاش وہ جانتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3365۔ ابو صفوان اور ابن وہب نے یونس بن یزید سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے بارے میں فرمایا اس کے رہنے والے اس کے بہترین حالت میں ہونے کے باوجود اسے اس حالت میں چھوڑ دیں گے کہ وہ خوراک کے متلاشیوں کے قدموں کے نیچے روندا جا رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد درندوں اور پرندوں سے تھی۔ امام مسلم نے کہا یہ ابو صفوان عبداللہ بن عبد الملک ہے، 10 سال تک ابن جریج کا پروردہ یعنی یتیم جو ان کی گود میں تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3366۔ عقیل بن خالد نے مجھے ابن شہاب سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لوگ مدینے کو اس کے خیر ہونے کے باوجود چھوڑ دیں گے اور اس میں کوئی نہ رہے گا سوائے درندوں اور پرندوں کے۔ پھر قبیلہ مزینہ سے 2 چرواہے اپنی بکریوں کو پکارتے ہوئے مدینے جانے کا ارادہ کرتے ہوئے نکلیں گے اور وہ مدینے کو ویران پائیں گے، یہاں تک کہ سنیت الوداع تک پہنچیں گے تو اپنے منہ کے بل گر پڑیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3367۔ عبداللہ بن ابو بکر نے عباد بن تمیم سے، انہوں نے عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جگہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3368۔ ابو بکر نے عباد تمیم سے، انہوں نے عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جو جگہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3369۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3370۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا غزوہ تبوک کے موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور آگے حدیث بیان کی، اس میں ہے پھر ہم سفر سے واپس آئے حتیٰ کہ ہم وادی میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی رفتار تیز کرنے والا ہوں، تم میں سے جو چاہے وہ میرے ساتھ تیزی سے آ جائے اور جو چاہے وہ ٹھہر کر آ جائے۔ پھر ہم نکلے حتیٰ کہ جب بلندی سے ہماری نگاہ مدینے پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ طابہ یعنی پاک کرنے والا شہر ہے، اور یہ احد ہے، اور یہ پہاڑ ایسا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3371۔ عبید اللہ بن معاذ نے ہم سے حدیث بیان کی، کہا میرے والد نے ہمیں حدیث سنائی، کہا ہمیں قرہ بن خالد نے قتادہ سے حدیث بیان کی، کہا ہمیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3372۔ حرامی بن عمارہ نے مجھے سابقہ سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی طرف دیکھا اور فرمایا، بے شک احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3373۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں میں 1000 نمازوں سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3374۔ معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز کسی بھی اور مسجد کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کی نماز کے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3375۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور جوہینہ والوں کے آزاد کردہ غلام ابو عبداللہ اغر سے روایت ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں یعنی شاگردوں میں سے تھے۔ ان دونوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کو چھوڑ کر دوسری مساجد میں 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے آخری ہیں، اور آپ کی مسجد بھی کسی نبی کی تعمیر کردہ آخری مسجد ہے۔ ابو سلمہ اور ابو عبداللہ نے کہا، ہمیں اس بارے میں شک نہ تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بیان کر رہے ہیں، چنانچہ اسی بات نے ہمیں روکے رکھا کہ ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع کا اس بات کرائیں، حتیٰ کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو ہم نے آپس میں اس بات کا تذکرہ کیا اور ایک دوسرے کو ملامت کی کہ ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں گفتگو کیوں نہیں کی، تاکہ اگر انہوں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی
تو اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتے۔ ہم اسی کیفیت میں تھے کہ عبداللہ بن ابراہیم بن قارث ہمارے ساتھ مجلس میں آ بیٹھے، تو ہم نے اس حدیث کا اور جس بات کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صراحت کرنے میں ہم نے کوتاہی کی تھی کا تذکرہ کیا۔ تو عبداللہ بن ابراہیم بن قارث نے ہمیں کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں تمام انبیاء میں سے آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے جسے کسی نبی نے تعمیر کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3376۔ عبد الوہاب نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا میں نے یحییٰ بن سعید کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ابو صالح سے پوچھا کہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، البتہ مجھے عبداللہ بن ابراہیم بن قارث نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز اس کے سوا دوسری مسجدوں کی 1000 نمازوں سے بہتر، یا فرمایا 1000 نمازوں کی طرح ہے، الا یہ کہ وہ مسجد حرام ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3377۔ یحییٰ قطان نے یحییٰ بن سعید سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3378۔ یحییٰ قطان نے ہمیں عبید اللہ بن عمر سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز اس کے سوا دوسری مسجدوں میں 1000 نمازیں ادا کرنے سے افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3379۔ ابو اسامہ، عبداللہ بن نمیر اور عبد الوہاب سب نے عبید اللہ سے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3380۔ موسیٰ جوہنی نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے آگے اسی کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3381۔ ایوب نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3382۔ لیث نے نافع سے روایت کی، انہوں نے ابراہیم بن عبداللہ بن معبد بن عباس سے روایت کی، کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ایک عورت بیمار ہو گئی، اس نے کہا اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں بیت المقدس میں جا کر ضرور نماز ادا کروں گی۔ وہ صحتیاب ہو گئی، پھر سفر کے ارادے سے تیاری کی، یعنی سفر سے پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام کہنے کے لیے حاضر ہوئے اور انہیں یہ سب بتایا، تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا بیٹھ جاؤ اور جو زادرہ تم نے تیار کیا ہے وہ کھا لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھ لو۔ بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا اس کے سوا باقی تمام مساجد میں 1000 نمازیں ادا کرنے سے افضل ہے، سوائے مسجد کعبہ کے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3383۔ سفیان نے زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ اس سلسلے روایت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے کہ عبادت کے لیے 3 مسجدوں کے سوا رخت سفر نہ باندھا جائے، میری یہ مسجد، مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3384۔ معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، البتہ انہوں نے کہا عبادت کے لیے 3 مسجدوں کی طرف رخت سفر باندھا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3385۔ سلمان اغر نے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا،
وہ بتا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 مسجدوں کی طرف ہی عبادت کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، کعبے کی مسجد، میری مسجد اور ایلیا کی مسجد یعنی مسجد اقصی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3386۔ حمید خراج سے روایت ہے، کہا میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے سنا، انہوں نے کہا عبد الرحمن بن ابی سعید خدری میرے ہاں سے گزرے تو میں نے ان سے کہا آپ نے اپنے والد کو اس مسجد کے بارے میں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی اس طرح ذکر کرتے ہوئے سنا؟ انہوں نے کہا میرے والد نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی اہلیہ محترمہ کے گھر میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول، دونوں مسجدوں میں سے کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے؟ کہا آپ نے مٹھی بھر کنکریاں لی اور انہیں زمین پر مارا، پھر فرمایا وہ تمہاری یہی مسجد ہے۔ مدینے کی مسجد کے بارے میں ابو سلمہ نے کہا تو میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بھی تمہارے والد سے سنا، وہ اسی طرح بیان کر رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3387۔ حمید طویل نے ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مانند روایت کی، اور انہوں نے سند میں عبد الرحمن بن ابو سعید کا ذکر نہیں کیا، یعنی براہ راست حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3388۔ ایوب نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اور کبھی پیدل قباء کی زیارت فرماتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3389۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبداللہ بن نمیر اور ابو اسامہ نے عبید اللہ سے حدیث سنائی، اسی طرح محمد بن نمیر نے ہمیں حدیث سنائی، کہا میرے والد نے ہمیں حدیث سنائی، کہا ہمیں عبید اللہ نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اور پیدل دونوں طرح سے قباء تشریف لاتے اور وہاں 2 رکعتیں ادا فرماتے۔ ابو بکر نے اپنی روایت میں کہا یہ ابو اسامہ نے نہیں بلکہ ابن نمیر نے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 2 رکعتیں نماز ادا کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3390۔ ہمیں یحییٰ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبید اللہ نے حدیث بیان کی، کہا مجھے نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اور پیدل قباء تشریف لایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3391۔ خالد بن حارث نے ہمیں ابن عجلان سے حدیث بیان کی، انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یحییٰ قطان کی حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3392۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میں نے امام مالک کے سامنے قرات کی کہ عبداللہ بن دینار سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اور پیدل قباء تشریف لایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3393۔ ہمیں اسماعیل بن جعفر نے حدیث بیان کی، کہا مجھے عبداللہ بن دینار نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اور پیدل قباء تشریف لایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3394۔ مجھے زہیر بن حرب نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث سنائی، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہر ہفتے کے روز قباء آتے تھے، وہ کہا کرتے تھے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ہر ہفتے کے روز یہاں تشریف لاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3395۔ ابن ابی عمر نے سفیان سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے روز قباء آتے، آپ وہاں سوار ہو کر اور کبھی پیدل تشریف لاتے تھے۔ ابن دینار نے کہا
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3396۔ سفیان ثوری نے ابن دینار سے اسی سند کے ساتھ روایت کی مگر ہفتے کے روز کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3397۔ ابو معاویہ نے ہمیں اعمش سے خبر دی، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں مینا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیدل چل رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ کھڑے ہو کر ان سے باتیں کرنے لگے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا ابو عبد الرحمن، کیا ہم کسی نوجوان لڑکی سے آپ کی شادی نہ کروا دیں؟ شاید وہ آپ کو آپ ہی کا وہ زمانہ یاد کرا دے جو گزر چکا ہے۔ کہا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر آپ نے یہ بات کہی ہے تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو کوئی شادی کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، یہ نکاح کو زیادہ جھکانے والی اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے کو لازم کر لے، یہ اس کے لیے خواہش کو قابو کرنے کا ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3398۔ جریر نے ہمیں اعمش سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے روایت کی، کہا میں مینا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیدل چل رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملے تو انہوں نے کہا ابو عبد الرحمن میرے ساتھ آئیں۔ کہا وہ انہیں تنہائی میں لے گئے۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ انہیں اس تنہائی کی ضرورت نہیں تو انہوں نے مجھے بلا لیا، کہا علقمہ آ جاؤ، میں آ گیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا ابو عبد الرحمن، کیا ہم کسی کنواری لڑکی سے آپ کی شادی نہ کرا دیں؟ شاید یہ آپ کے دل کی اسی کیفیت کو لوٹا دے جو آپ عہد جوانی میں محسوس کرتے تھے۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اگر آپ نے یہ بات کہی ہے، پھر ابو معاویہ کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3399۔ ابو معاویہ نے ہمیں اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے عمارہ بن عمیر سے، انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، یہ نگاہوں کو جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں دوسری چیزوں کی نسبت بڑھ کر ہے، اور جو استطاعت نہ پائے وہ خود پر روزے کو لازم کر لے، یہ اس کے لیے اس کی خواہش کو قطع کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3400۔ Hello guys, welcome to my channel Mirza JB.